اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ثواب کمائی سیگمنٹ میں آپ نے قصیدہ سنا خلیل حیدر صاحب کی آواز میں، اور جلدی سے جو تازہ ترین خبریں ہیں، اور سب سے پہلے شیعہ کلنگ سے متعلق خبریں ہیں۔ کراچی ایف سی ایریا میں فائرنگ سے غلام عابد صاحب کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کراچی میں ایف سی ایریا میں فائرنگ سے غلام عابد صاحب جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور جرم ان کا وہی ہے کہ وہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کل کی جیسے خبر دی تھی، تقریباً 50 کے قریب ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے کہ جن پہ بہت بڑے بڑے الزامات لگائے گئے ہیں، تعلق ان کا بھی مذہب حقہ سے ہے، لیکن ابھی تک ان مقدمات کی جو آگے ہیرنگ ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ لوگوں کو پکڑا ضرور گیا ہے، اور اس پر مجلس وحدت مسلمین، شیعہ علماء کونسل، تمام جو شیعہ کو تنظیمیں ہیں ملک بھر کی، انہوں نے بھرپور احتجاج کیا ہے۔ اور کراچی میں جو ایک آپریشن کے نام پہ جو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، راولپنڈی میں آپ کو پتہ ہوگا جب 10 محرم کے بعد جو حالات کشیدہ ہوئے، اس کے بعد جو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، تو عموماً جو پولیس کا یہ سلسلہ کار ہوتا ہے کہ جو بھی مدعی ہوتے ہیں یا جن کا کیس بھاری ہوتا ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے بھی بعض جو گرفتاریاں کی جاتی ہیں، بالکل بے گناہ افراد کو گرفتار کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ لایا جائے، تھوڑا سا کمزور کیا جائے، ان کے سٹانس کو، ان کے موقف کو۔ اور کل بھی اسی انداز میں آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بہت سے ایسے افراد اور جن کو پتہ نہیں کہ ان کو کس جرم میں پکڑا گیا ہے، اور جو فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور جن کی بہت سی دہشت گرد تنظیمیں خود ذمہ داری قبول کر چکی ہیں، لیکن ایک ایک کر کے یا تو ایسے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے جن کا تعلق مجالس کے اہتمام میں ہوتا ہے، جلوس کے اہتمام میں ہوتا ہے، یا وہ کسی نہ کسی انداز میں شیعہ افراد کی مدد کر رہے ہیں، کورٹ کچہری میں مدد کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یا محلے میں کسی بھی انداز میں ان کا تھوڑا سا مقام ہے، تو وہ ایسے افراد کو گرفتار کر رہے ہیں۔ کل بھی احتجاج کیا گیا تھا، آج بھی بھرپور احتجاج کیا جاتا ہے۔ اگر وہ واقعی مجرم ہیں تو ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو اٹھا لیا جائے اور ان پہ لمبے لمبے الزامات لگا دیے جائیں، اور اس کے حوالے سے کوئی بھی عدالتی ابھی تحقیقات یا عدالتی طور پہ ہیرنگ ایک بھی تاریخ بھی نہیں پڑی ہو، اور ایسے بڑے مجرموں کو کے کٹہرے میں ان تمام ملزمان کو لا دیا جائے، تو یہ بھی ایک ناانصافی ہوگی، اور ایک انصاف کی ایک بہت ہی ایک سمجھ لے کہ بے حرمتی ہوگی۔ لیکن پاکستان میں جو مجرم ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوتا ہے، اور جو بے گناہ ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوتا ہے، یہ ہم سب کے سامنے بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں تصدق حسین جیلانی صاحب، ان سے بھی اب امید ہے کہ جو اس قسم کی ناانصافیاں ہیں، جب تک وہ ماتحت عدالتوں میں ہونے والی یا خصوصی عدالتوں میں ہونے والی اس قسم کی ناانصافیاں ختم نہیں کریں گے، تو سپریم کورٹ کو ہم جتنی بھی بحال کرواتے رہیں، جتنے بھی ان کے لیے ہم گن گاتے رہیں کہ یہ ہمارا ادارہ، پچھلے آپ نے دیکھ لیا کہ بہت سی عوام کی قربانیوں کے بعد جانیں بھی لوگوں کی گئی ہیں، اس کے بعد جو سپریم کورٹ بنی ہے، اور افتخار چودھری صاحب نے جو ایک بعد میں اپنا رنگ دکھایا کہ وہ بھی ایک قسم کے ٹارگٹ میں لگے ہوئے تھے، جو ان کی پسندیدہ شخصیات تھی، ان کے ساتھ ان کا رویہ کچھ اور تھا۔ ارسلان افتخار کیس کے متعلق اب آپ جانتے ہیں سب کہ اس کا کیا بنا ہے، اور کس انداز میں اس کی تفتیش کی گئی، اور جن لوگوں کو انہوں نے ہٹانا تھا ان کو صبح ہی طلب کر لیا جاتا اور فوراً ہٹا کے یا بالکل ان کو برخاست کر دیا جاتا۔ تو اب وہ خود اپنی سیکورٹی مانگ رہے ہیں کہ مجھے سیکورٹی دی جائے، میرے بچوں کو سیکورٹی دی جائے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے قوم کی کتنی خدمت کی ہوگی۔ ہم حکومت کی بات کرتے ہیں، لیکن جو دیگر ادارے ہیں، عدلیہ کا خاص طور پہ ایک اہم ترین ادارہ ہے کہ جو انصاف جو ہے مہیا کرے گا، جو بھی اگر حکومت میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، پارلیمنٹ اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے، تو وہ تمام جو ایک بہتری کرنے کے لیے ایک جو ادارہ قائم کیا گیا ہے یا قائم ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، وہ عدلیہ کا ادارہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بدنصیبی کے بہت سے سموٹو ایکشن لیے گئے، بہت سی خصوصی عدالتیں بنی ہیں، لیکن کئی سالوں سے جو پھانسی پہ جن کا اطلاق ہونا باقی ہے، ایسے مجرموں کی لمبی فہرستیں ہیں، وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اور دوسری طرف اب حکومت کے پاس ایسے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ قیدیوں کو بھی صحیح انداز میں اپنی جیلوں میں پابند رکھ سکیں۔ موبائل فون جیمرز لگائے جاتے ہیں، تلاشیوں کا نظام بہت ہی ناقص ہے، اور جیلوں میں بیٹھ کے وہ افراد جو ہیں، دہشت گرد جو ہیں، وہ اپنا پورا نیٹ ورک چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ پکڑے جا چکے ہیں ان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ پولیس کی یا ہمارے
جو ایسے ادارے ہیں جن کا کام ہے ہمارے معاشرے میں امن و امان اور سکون قائم کرنا، ان کی یہ کارکردگی بہت ہی افسوسناک ہے کہ جو پکڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا رویہ ہے، اور جو آزاد اور بے گناہ لوگ ہیں ان کو کسی کی ماں پر کسی کو خوش کرنے کے لیے جب گرفتاری کی جاتی ہے تو یہ ایک سراسر ناانصافی ہے۔ کراچی کی صورتحال تھی جس پر ہم نے بات کی، بہت ہی افسوسناک ہے۔ کچھ یہاں کی ایک خبر تھی کہ برطانوی پولیس کے چیف انسپیکٹر سر پیٹر شام سے واپس آنے والے جہادیوں پر مقدمات قائم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شام سے واپس آنے والے جہادیوں پر مقدمات قائم کیے جائیں گے اور انہیں بحالی کے ایک پروگرام میں بھی شامل کیا جائے گا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس مہینے برطانیہ میں 16 ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا جو شام سے واپس آئے تھے، اور ان جہادیوں میں پاکستانی نژاد وہ طلبہ بھی ہیں جو یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور یہ ایک ایسی خبر ہے برطانوی معاشرے کے لیے کہ بہت ہی ایسے لیا جا رہا ہے کہ سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے جو بڑے ہیں، یہاں کی جو ایجنسیز ہیں، یہاں کی جو حکومت ہے، کہ اب کیا ہوگا۔ پہلے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو جانے دیا گیا، اور جب وہاں سے ان کو ناکامی ہوئی ہے تو یہاں پر یہ خدشات ہیں کہ شاید وہ اسی قسم کی کارروائیاں کریں کہ جو ہمارا انڈیا بلکہ پاکستان، افغانستان اور عراق جو ہے اس سے اب دوچار ہے، تو خدا نخواستہ ایسی کارروائیاں یہاں پر شروع نہ ہو جائیں۔ تو کافی جو لوگ شام سے واپس آ رہے ہیں، جہادی واپس آ رہے ہیں، ان کو پھونک پھونک کے تفتیش کے بعد اور بہت سے مراحل کے بعد جو ہے ان کو آزاد کیا جا رہا ہے، لیکن اس مہینے بھی ایسے 16 افراد یہاں کی ایجنسیز کو ضرور ملے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ سوالیہ نشانات تھے، اور یہ اس قسم کے ہزاروں افراد جو ہیں وہ یہاں ان کی آمد متوقع ہے۔ تو کافی تھوڑا سا یہاں پر کنسرننگ ایشو ہے یہاں پہ، اور یہ ایک اہم پہلو یا ایک اہم نقطہ ہم جو پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ لیجئے مدرسوں میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ مدرسے والے جو طلباء ہوتے ہیں وہ بالکل ناپختہ ذہن کے ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، ان کو جو بھی انڈیل دیا جائے وہ اسی قسم کی کارروائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات اہم ترین ہے کہ یہ ایسے پاکستانی نژاد لڑکے یا ان کے جو طلباء بھی ملے ہیں جو یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور یہ یونیورسٹی یہاں کی بھی ایک اہم ترین اور بہت ہی جدید ترین یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، نہ کسی کہ پاکستان کے کسی مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے یا کسی نام نہاد مولوی نے ان کو یہ انڈیل کر دے دیا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ تو یہ ایک اہم کنسرننگ ایشو ہوگا کہ ہم زیادہ تر ملبہ ڈالتے ہیں کہ مدرسوں میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی انداز میں اگر غلط صحبت میں جائیں، کسی غلط لنک کے ساتھ وہ جڑ جائیں تو پھر ان کا نتیجہ بھی اس انداز میں ہو سکتا ہے۔ بچپنا یا ان کی بنیاد چاہے کسی انداز کی بھی ہو، اصل جو ٹائم ہوتا ہے ٹین جو ایج ہوتی ہے، اسی میں اگر آپ کو کوئی اچھا رہنما مل جائے تو وہ آپ کی زندگی سنوار بھی سکتا ہے، اور کچھ اس قسم کے تخریب کار اگر آپ کو مل جائے، ان کی صحبت مل جائے تو آپ کو کہیں کہ کہیں لے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں کے جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے نوجوانوں پہ خصوصاً نظر رکھیں، کیونکہ یہاں پر آزادی یا دوسرے کے معاملات میں دخل نہ دینے کی کچھ اس قسم کی روایات ہیں کہ وہ پتہ اسی وقت چلتا ہے کہ جب بالکل آگ جو ہے وہ پوری لپیٹ میں آ چکی ہوتی ہے، وہ جو بھی بندہ یا خاتون ہے اس تمام کسی مسئلے میں الجھ چکی ہوتی ہے، تب اس کے کسی بڑے کو پتہ چلتا ہے۔ تو ہونا یہی چاہیے تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس، اور اسلام میں جیسا ہے بھی کہ والدین جو ہیں وہ ضرور ان کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور جو ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس پر خاص نظر رکھیں۔ اور یہاں پر جیسے پچھلے دنوں ہم خبر بتا رہے تھے کہ اب تو نوجوان جو ہیں وہ بھی اب والدین کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ 1996 کے مقابلے میں تو یہ ریشو کافی بڑھی ہے 2013-14 میں، تو اب یہ والدین کا اور بھی زیادہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ نظر رکھیں۔ اب یہ کام جو حکومت کا ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی جب اس قسم کے جو کیمپس ہوتے تھے اور جب وہ جہادی افغانستان جاتے تھے، انڈیا جاتے تھے، ہم بہت خوش ہوتے تھے کہ لیجئے وہ جہاد ہو رہا ہے، اور بلکہ امریکہ کی طرف سے بھی شاباشیاں اور وائٹ ہاؤس تک طالبان کی دعوتیں ہوئی ہیں، لیکن جب وہ ان کے کام کے نہیں رہے اور وہ آ جا کے ہمارے گلے پڑے ہیں۔ تمام افواج جو ہیں اب نیٹو افواج جو ہیں 2014 کا وہ سال ہے کہ وہ انخلا ہو جائے گا افغانستان سے، تو وہ تمام جو ادھورا کام ہے، یہ تمام جو نقائص ہیں وہ یا افغانستان کے نصیب میں ہے یا پاکستان کے نصیب میں ہے۔
تو ایسا نہ ہو کہ یہاں کی جو کچھ اگر غلطیاں اسی قسم کی دہرائی گئی تو وہی لوگ جب یہاں پر واپس آئیں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اسی قسم کے حالات یہاں بھی پیدا نہ کر دیں. لیکن یہاں کے ایجنسیز جو ہیں وہ کافی کڑی نگرانی کیے ہوئے ہیں اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں کہ وہ ان کے کہاں ٹھکانے ہیں، کہاں آتے جاتے ہیں، تاکہ اس آگ کو یہیں دبا دیا جائے تاکہ یہ معاشرہ اسی امن و سکون کے ساتھ جو یہاں کا ایک خاصہ ہے اسی کی طرح یہاں پر چلتا رہے. بلوچستان کی خبر ہے. بلوچستان کے ضلع خضدار سے 13 مسخ شدہ لاشیں برآمد کی گئی ہیں اور وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی کے مطابق لاشوں کی شناخت ممکن نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. بلوچستان میں اب یہ 13 جو افراد جن کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں، تشدد ان پر کیا گیا ہے اور پہچانے بھی نہیں جا رہے وہ بدنصیب جو لوگ 13 شہید ہوئے ہیں. تو ان کو کیوں مارا گیا ہے؟ آیا یہ فرقہ وارانہ طور پہ ان کو قتل کیا گیا ہے؟ لسانی طور پہ بھی کچھ وارداتیں بلوچستان میں ہوئی تھی کہ جو پنجاب سے کچھ لوگ کام کرنے کوئٹہ یا بلوچستان کے علاقوں میں جاتے، بعض اوقات جب واپسی پہ ان کو بسوں سے اتار کے بھی شہید کیا گیا ہے، زائرین کو شہید کیا گیا ہے اور مزدوروں کو شہید کیا جاتا ہے. وہاں کی کچھ علیحدگی پسند تنظیمیں بھی ہیں. تو یہاں پر یہ اب 13 افراد کی جو لاشیں ملی ہے، تفتیش اس کے حوالے سے جاری ہے کہ آیا یہ فرقہ وارانہ طور پہ قتل کیے گئے ہیں یا ان کو لسانی طور پہ قتل کیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان چھپا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نعرے لگا کر ٹائم پاس کیا جا رہا ہے. اسلام آباد سے جینز پہن کر خواتین صوبے میں آتی ہیں اور فائلیں تیار کرتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کافی اکھڑے رہے ہیں شروع سے عمران خان صاحب کے، کیونکہ وہ ان کا کافی ٹف ٹائم انہیں دیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں، اور ان کے مطابق کہ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. تو یہ صرف سیرا خیبر پختونخوا کو ہی نہیں جاتا، یہ پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کو جاتا ہے کہ چاروں صوبوں میں ہی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وفاق میں بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی حکومت ہے ہی نہیں، کوئی وزیر اعظم ہے ہی نہیں. جو بھی دہشت گرد ہے وہ جب بھی کہیں بھی جی چاہے وہ اس قسم کی کارروائی کر لیتا ہے. تو فضل الرحمان تھوڑا اس کو وسیع اگر کر دیتے، فوکس تھوڑا سا ذرا وسیع کرتے تو پھر زیادہ اچھا ہوتا اور اس کو تھوڑا سا مثبت لیا جاتا. اگلا ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد سے جینز پہن کر خواتین صوبے میں آتی ہیں. تو یہ کس قسم کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جینز پہننا، یا تو وہ سیدھا کہہ دیتے جینز پہننا حرام ہے، وہ اس طرح بھی انہوں نے نہیں کہا. تو کچھ ایسے جو کچے ذہن ہوتے ہیں وہ شاید ہم نے بہت سی ایسی وارداتیں بھی دیکھی کہ جو خواتین کی محافل ہیں، خواتین کی اگر انہوں نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا ان پہ قتل کی جو ہیں حملے ہوئے ہیں. تو اس قسم کے جب بیانات چھپتے ہیں، اور ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کے بہت سے جو نیچے ان کے مدرسوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو تاثر یہی جائے گا کہ جو جینز پہننے والی عورت ہے وہ تو ہے ہی واجب القتل ہے. تو ایسے افراد کو تھوڑا سا بولتے ہوئے، بیان دیتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ آیا یہ جب میں بیان دے رہا ہوں اس کا چھوٹے بچوں پہ یا نوجوانوں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، یا شاید وہ جان بوجھ کے ہی ایسا بیان دے رہے کہ اثر پڑے تاکہ وہ دوبارہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں تو وہ نہ آئیں. اچھے انداز میں اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انداز آپ اچھے انداز کو بھی اپنا کے کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ مولانا فضل الرحمان جیسے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو انتشار یا اس قسم کی چنگاری ضرور لگاتے ہیں، آگے جو ناسمجھ لوگ ہیں وہ اس کو آگ میں تبدیل کر دیتے. تو یہ ایک چھوٹی سی چنگاری جو ان کا کام ہے چنگاری لگانا کہ جینز پہن کر کچھ لوگ آتے ہیں. اب اللہ خیر کرے کہ جینز پہننے والوں کا وہاں پر کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. پشاور کی ایک اور خبر کہ پشاور میں ایک مندر کی حفاظت پر مامور پولیس والا زاہد خان دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہو گیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جن لوگوں سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پچھلے دنوں ایک سکھ حکیم پشاور کے نواحی علاقے میں ان کو قتل کیا گیا، اور یہاں پر ایک مندر جو ہے بہت ہی کئی سو سال پرانا مندر پشاور میں، اس کی حفاظت پر پولیس والا تعینات تھا، اور اس کے پاس پتہ نہیں کتنا اسلحہ تھا کیا نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو دہشت گرد ہیں وہ آئے ہیں آرام سے اسے شہید کر کے چلے گئے ہیں. تو یہاں پر اگر دو نقطے یہاں سے ملتے ہیں کہ حکومت اگر ایسے جگہوں پہ کوئی لوگوں کو تعینات بھی کرتی ہے تو وہ کتنے لوگ تعینات کیے جاتے ہیں. مندر کے اوپر اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ حساس جگہ ہے تو صرف ایک پولیس والا وہاں پہ تعینات کرنا یہ بھی ایک عجیب و غریب. یہ
دعوت دینا ہے دہشت گردوں کو لیجئے، یہ حساس مقام تو ہے، لیکن ہماری حفاظت اس قسم کی ہے کہ آپ ہمیں کسی وقت بھی یا جو بھی کوئی اہلکار ہوگا اس کو کسی وقت بھی مار سکتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی کارروائی تھی حکومت کی طرف سے، اور بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ مسجد، مندر، چرچز، وہاں پر کوئی محفوظ نہیں، اور وہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو محسن پاکستان جن کا لقب ہے، ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت پیپلز پارٹی سے بھی بدتر ہے، اس حکومت کو تجویز دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوتی ہے جب کسی نوجوان کو، کسی چھوٹے کو بڑے یہ کہہ کے رد کر دیں کہ بھائی اس کو تو کوئی تمیز ہے ہی نہیں، اس کو تو جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی تجویز دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو سیدھا راستہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محسن پاکستان جن کی وجہ سے شاید اس وقت پاکستان ابھی اپنے پاؤں پہ ہے، یا دشمن اس کو میلی آنکھ سے نہیں دے سکتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت تو تھی، ایک سیر تھی، لیکن یہ جو حکومت ہے اس سے بھی سوا سیر ہے اور بدترین ہے۔ تو اس سے بہت ہی افسوسناک یہ صورتحال کہ اس وقت جو لیڈرز ہیں وہ کسی کی بھی نہیں مانتے کہ ڈاکٹر قدیر صاحب جو ان کو کوئی اچھی تجویز دیں کہ وہ اس کو مان کے پاکستان کو تھوڑا سا ٹریک پہ لا سکیں، تو انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ اس حکومت کو تجویز دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی ایک بری صورتحال ان لوگوں کے لیے جو اس وقت حکومت میں ہیں۔ آتے ہیں انڈیا کے کچھ جو سیاسی بیانات آئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ الیکشن ہے۔ سماج وادی پارٹی کے سربراہ ملائم سنگھ یادو نے آج وارانسی میں خطاب کے دوران کہا ہے کہ نریندر مودی کے ہاتھ خون میں رنگے ہیں، اور کانگریس بھی سوائے مہنگائی اور گھوٹالوں کے سوا کچھ نہیں دے سکی۔ تو سماج وادی پارٹی کانگریس اور بی جے پی کے بعد ایک بڑی پارٹی ہے۔ ملائم سنگھ یادو نے ان دونوں پارٹیوں کو تھوڑا سا آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ نریندر مودی جو گجرات میں جن پر الزامات ہیں، اور ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ کانگریس کو بھی جب حکومت ملی ہے تو انہوں نے بھی مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں برے ہیں، میں اچھا ہوں، میری پارٹی کو ووٹ دیے جائیں۔ کانگریس کی طرف سے ایک بیان ہے کہ کانگریس نہیں چاہتی کہ کوئی چائے والا، بلکہ یہ نریندر مودی صاحب کا یہ بیان ہے کہ کانگریس نہیں چاہتی کہ کوئی چائے والا ملک کا وزیر اعظم بنے۔ کانگریس نے ہمیشہ غریبوں کا مذاق اڑایا ہے۔ تو نریندر مودی جو ہمیشہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ نہ کسی انداز میں غریبوں کی جو ایک ہمدردی ہے وہ حاصل کی جائے، تو انہوں نے کہیں بچپن میں شاید چائے بھی بیچی ہو، یا کچھ ایسے حالات میں انہوں نے آنکھ کھولی ہو کہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں ہو، اور اسی کو تھوڑا سا وہ کیش کرانے کے چکر میں ہیں کہ وہ سارا ملبہ کانگریس پہ ڈال رہے ہیں کہ کانگریس کی وہ جماعت ہے کہ جس میں لگاتار جو بہت ہی امیر ترین افراد ہوتے ہیں، یا بہت ہی فیملی کے بہت تھوڑے سے بڑے چڑھے لوگ ہوتے ہیں، انہی کو وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کیونکہ انڈیا میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں اور اسی قسم کے پیشوں سے وابستہ ہیں۔ تو چلیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ غریبوں کے بارے میں اگر کوئی بات کی جائے گی، ان کی ہمدردی حاصل کرنے کی بات کی جائے، تو میں بھی انہی جیسا ایک اپنے آپ کو ثابت کرتا ہوں، تاکہ ایسے لوگ میری طرف راغب ہوں اور کانگریس کو چھوڑ کر مجھے ووٹ دے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس نہیں چاہتی کہ کوئی چائے والا ملک کا وزیر اعظم بن جائے، اور اسی چائے والے نے آگے آ کے کیا کیا ہنگامے کیے، کیا کیا انڈیا کو ہی توڑنے کی بہت سی ایسے لوازمات کے لیے انہوں نے بنیاد رکھ دی ہے کہ بہت سے مسلمان ان سے خفا ہیں۔ لیکن اب وہ چائے والا آگے چل کے کس حد تک انڈیا کی باغ ڈور سنبھالنے میں کامیاب ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ راہل گاندھی کا آخری بیان ہے انڈیا سے متعلق کہ اگر پارلیمنٹ کے ممبران نے چاہا تو میں وزیر اعظم بننے کو تیار ہوں۔ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کانگریس اکثریت بھی حاصل کر پائے گی یا نہیں، لیکن راہل گاندھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، پچھلے دنوں یہ بات پتہ چلی تھی کہ سونیا گاندھی جو ہے وہ نیکسٹ پرائم منسٹر کی امیدوار ہوں گی، لیکن راہل گاندھی نے ایک جلسے میں کہا کہ نہیں، اگر پارلیمنٹ کے ممبران نے چاہا تو پھر میں بھی وزیر اعظم بن سکتا ہوں۔ تو یعنی وہ بالکل تیار ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کانگریس بالکل جیتی ہوئی ہے، اور آگے کے سٹیپ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب وہ خواب دیکھ رہے ہیں، جس کی ابھی تکمیل یا ابھی ان تک پہنچنا ابھی بہت ٹائم لگے گا، اور بہت اس میں جد و جہد بھی ہونا باقی ہے۔ کھیل کے میدان میں چلتے ہیں۔ انگلینڈ کی ٹیم کو 5ویں ون ڈے میں بھی شکست ہوئی ہے، اور پورے ٹور میں ناظرین آپ کو یاد ہوگا 24 اکتوبر کو یہ ٹور شروع ہوا، اور 24 جنوری کو ان کو پہلی فتح ملی چوتھے ون ڈے میں، اور آخری ون ڈے میں ایک بار پھر شکست ہوئی انگلینڈ کی ٹیم کو، اور وہ 5 ون ڈے میں سے 1 ون ڈے جیتی، 5 ٹیسٹ میچ ہار کے وہ اس وقت وطن آ چکی ہے۔ تو بہت ہی بری سیریز رہی۔
الیسٹر کک کا مستقبل کیا ہوگا، اگلے سال ورلڈ کپ بھی ہے تو کافی تبدیلیاں وہ بھی متوقع ہیں۔ رات جو ایک ون ڈے میچ ہوا، چوتھا ون ڈے، اس میں انڈیا کو ایک بار پھر شکست ہوئی ہے نیوزی لینڈ سے، اور نیوزی لینڈ جو ایک خطرناک ٹیم ہوتی ہے اپنے ملک میں اس وقت واقعی خطرناک روپ دھارے ہوئے ہے، انڈیا کو بہت ہی ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ انڈیا نے اب تک 3 میچ ہارے ہیں، 1 میچ ٹائی کیا ہے اور ابھی تک کوئی میچ جیت نہیں پائی، اور اس میں روز ٹیلر نے کل رات سینچری بنائی ہے۔ تو اس میں انڈیا کی جو ایک عموماً ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ وہ صرف گھر کے شیر ہیں یا اپنی وکٹوں پہ اچھا کھیلتے ہیں، یہاں پر کچھ چیز اس کی سچ نظر آ رہی ہے، اور دھونی 11 کو لگاتار ہار پہ ہار مل رہی ہے۔ آگے کچھ ٹیسٹ میچ بھی ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، لیکن مین جو کام ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ اگلے سال ساری ٹیموں کا فوکس اگلے سال کے ورلڈ کپ پہ ہی ہوگا، تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی پچز پہ ٹیمیں کون سی زیادہ اچھا کھیل رہی ہیں وہی میٹر کریں گی۔ ورلڈ چیمپئن ہے انڈیا کی ٹیم، پہلے تو ان ہار کے بعد پھر ان کے جو نمبر 1 پوزیشن تھی وہ بھی چلی گئی ہے، اور اب نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے وہ بھی سر اوپر کر رہی ہے اور بالکل نمودار ہو رہی ہے کہ آئندہ ورلڈ کپ میں وہ جس طرح 92 ورلڈ کپ میں بہت اچھی پوزیشن پہ تھی تو اس بار بھی شاید اس کی پوزیشن بہت اچھی ہو۔ کچھ اچھے کھلاڑی بھی ملے ہیں، کورے اینڈرسن جو شاید افریدی کا ریکارڈ بھی توڑ چکے ہیں، 36 گیندوں پہ انہوں نے سینچری بنا دی تھی، اور بہت سے اچھے فاسٹ بولرز ملے ہیں، بہت سے ہارڈ ہیٹرز ہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم میں، تو کافی تگڑی اور کافی بیلنس ٹیم ہے خاص طور پہ ون ڈے کے لحاظ سے، تو انڈیا کو ابھی تک ٹف ٹائم دیے ہوئے ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ برازیل میں اس سال ہونا تو ہے، لیکن وہاں پر 168 برازیلین کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر فٹ بال ورلڈ کپ نہ ہو، اور وجہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے بالکل پیسے کا ضیاع ہوگا۔ تو جہاں پر دنیا کے سارے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں فٹ بال ورلڈ کپ ہو، اور 2022 تک کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ یہ قطر میں ورلڈ کپ ہوگا، یہاں پر برازیل کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر فٹ بال ورلڈ کپ نہ ہو، کیونکہ یہاں بالکل سراسر پیسے کا ضیاع ہوگا۔ ان کو شاید یہ نہیں پتہ کہ فٹ بال ورلڈ کپ جس ملک میں ہوتا ہے وہاں پر پیسے کی آمد ہوتی ہے، اس ملک کا کچھ بھی نہیں جاتا، تھوڑی سی انویسٹمنٹ ضرور ہے، سیکیورٹی وغیرہ کا کچھ کام کرنا ہوگا، لیکن یہ برازیلین ان کا کچھ، کیونکہ فٹ بال تو ان کے ایک ایسا ہی ہے جیسے ویسٹ انڈیز میں کرکٹ یا انڈیا میں کرکٹ کو لیا جاتا ہے، لیکن ان 168 لوگوں کو کب چھوڑا جائے گا؟ شاید اس وقت جب ورلڈ کپ ختم ہو چکا ہو۔ تو تھوڑی دیر میں ہم آپ کو تصویر دکھائیں گے جو آج کے اخبارات ہیں، ان کی ہیڈ لائنز بھی آپ کو جلدی سے بتا دوں۔ کل جیسے اجلاس ہوا تھا نون لیگ میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، طالبان کے خلاف فوجی آپریشن کی حمایت ہوئی ہے، ایک اخبار کی یہ ہیڈ لائن ہے، دوسری اخبار کی بھی یہی ہیڈ لائن ہے نواز شریف سے متعلق کہ مذاکرات صرف آئین ماننے والوں سے ہوں گے، طالبان کے خلاف آپریشن کے مطالبے کو پذیرائی مل رہی ہے۔ تو کام جو ہے وہ آپریشن کی طرف جا رہا ہے، یہ کب ہوگا یہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ وزیراعظم کے نہ آنے پر احتجاج بائیکاٹ ختم کر کے آنے والی اپوزیشن کا واک آؤٹ ہوا۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں صرف 2 بار آئے ہیں۔ ہم جمہوریت کا راگ الاپتے تو رہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے، اور پارلیمنٹ جب ہم بات کچھ بھی سیاسی جماعتیں سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتی ہیں تو ان کو تانا یا ایک تجویز یہی دی جاتی ہے کہ لیجئے پارلیمنٹ موجود ہے، وہاں پر فورم موجود ہے، وہاں پر کھڑے ہو کے آپ بات کریں۔ تو وہاں کا یہ حال ہے کہ اب نہ تو پنجاب اسمبلی میں شہباز شریف صاحب جاتے ہیں اور نہ یہاں قومی اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب آتے ہیں، اور پتہ کرنے پہ اسپیکر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے چھٹی کی درخواست لی ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں نہ جانے کے لیے چھٹی کی درخواست لی ہوئی ہے۔ تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب ان دنوں چھٹی پہ ہیں، وہ وہاں پر نہیں جا پا رہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو ہنرمند کہتے تھے، جمہوریت کے بہت بڑے چیمپئن کہتے تھے، وہ یہی اب قومی اسمبلی میں جا کے لوگوں کا سامنا یا اس اپوزیشن کا بھی سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے، جہاں پر اپوزیشن تقریباً مانی ہوئی ہے کہ آپ آپریشن کریں، یا اس سے پہلے جو APC ہوئی ساری جماعتوں نے ان کو پورا مینڈیٹ دیا تھا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس اپوزیشن کا بھی مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ تو بہت بڑا ایک ٹائم گزرا ہے جب بینظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب کا دور حکومت گزرا ہے، تو گالم گلوچ اور بہت سی چونیاں پھینکنا، چادریں پھینکنا اور بہت کام ہو چکے ہیں ہماری قومی اسمبلی میں، اور اپوزیشن تگڑا کام کرتے رہے ایک دوسرے کے لیے، لیکن یہاں پر اس اپوزیشن کا مقابلہ بھی نہ کر پانا نواز شریف صاحب ایسے ہی ہے کہ وہ جیم خانہ میں جیسے اپنے لوگوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کو زیادہ دلچسپی لیتے تھے اور انہی کے سامنے وہ سینچری بناتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کرکٹ کھیلتا تھا لیکن ان کا سکور اپنے ہی
ٹیم کے خلاف ہوتا تھا. تو یہاں پر ان کے جو اجلاس ہو رہے ہیں اپنے ہی نون لیگ کے پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اجلاس ہو رہے ہیں, وہ اپنے لوگوں کے سامنے وہ اقدامات یا احکامات دیتے ہیں, لیکن یہاں پر اپوزیشن, جو یہاں کی اپوزیشن کو بھی اپوزیشن کہنا, ایک اپوزیشن خورشید شاہ صاحب جس انداز میں کر رہے ہیں, عمران خان کا سٹانس کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب کو ہمت نہیں پڑ رہی, وہ چھٹی پہ ہیں. تو یہ ایک عجیب خبر تھی. امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایشین ٹائیگر بننے کے لیے پاکستان سے مکمل تعاون کریں گے, یہ کہا سیکرٹری جان کیری نے. اور یہ واشنگٹن میں ملاقات ہوئی ہے, تصویر بھی چھپی ہے خواجہ آصف صاحب کی, اور سرتاج عزیز صاحب وہاں ان دنوں امریکہ کے دورے پہ ہیں, اور سینیٹر کیری نے کہا کہ ایشین ٹائیگر بننے کے لیے پاکستان سے مکمل تعاون کریں گے. تو ایشین ٹائیگر کب بنیں گے اور کس انداز میں وہ بنائیں گے, اور کس کی ہوپ پر ہم یہ خوش ہو جائیں کہ ہمیں ایشین ٹائیگر کون بنانے والا ہے, تو یہ پاکستانی شاید چھوٹا سا بچہ سمجھ جائے گا کہ یہ ہمیں کہیں اور گہرے کھڈ میں تو ضرور دھکیلیں گے یا گرائیں گے. ایشین ٹائیگرز یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی بنیادوں پہ یا اپنے پاؤں پہ تھوڑا سا کھڑا ہو جائے. تو ایشین ٹائیگر تو دور کی بات ہے, بیانات کی حد تک یہ بات ضرور ٹائم پاس کرنے کے لیے یا فوٹو سیشنز کے لیے ہوتی ہے. جی, گورنر پنجاب کا ایک بیان بتا دو, ملک کی خاطر مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنا چاہیے. تو یہاں پر عجیب و غریب, یا ظاہر ان کی جب میٹنگز ہوتی ہیں نون لیگ کے یا جو بھی عہدیداروں کی میٹنگز ہوتی ہے, کل کا جب میں نے ایک بیان صدر ممنون حسین صاحب کا بتایا وہ بہت ہی بولڈ بیان تھا, لیجیے اب تو آپریشن ہونا چاہیے, آپریشن کے خلاف علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دوسری طرف جو اس وقت کیبنٹ ممبرز تھے, نواز شریف صاحب تھے, وہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی, اور چودھری نثار صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ سارے جو اختیارات ہیں وہ اب وزیر اعظم صاحب کے پاس ہیں. یہاں پر گورنر صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنا چاہیے, یعنی وہ مذاکرات کا ایک لولی پاپ جو ہے وہ بھی وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف آج جو پارلیمانی پارٹی نے تھوڑا سا ایک سٹانس بولڈ لیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف فوجی آپریشن کی حمایت کی گئی. تو یہ دونوں اطراف جو ہیں یہ سیاستدان کھلے رکھنا چاہتے ہیں, اور ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی یہ نہیں دے پائے, اور یہ بالکل جان بوجھ کے یہ سارا چکر کھیلا جا رہا ہے کہ کچھ سیاستدانوں کو اس ہاتھ پہ لگایا جائے کہ مذاکرات کے دروازے ہوں, کہیں کوئی سخت بیان آ جائے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا جو غصہ ہے ان کا کہ یہ کیا ہے کہ ہماری سب سے بڑی جو 7ویں بڑی فوج ہے, سب سے ایک اہم ترین جو ملک ہے ایشیا کا, دنیا کا, وہ ان حالات سے دوچار ہے. تو کیا ہم نے کرنا اس تمام اسلحے کا, تمام مینڈیٹ کا. تو اس تمام غم و غصے کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یہ بیان دے دیا جاتا, لیجئے ہم آپریشن کی طرف جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی مذاکرات کی بات کو یہ رٹ جو ہے وہ چھوڑی نہیں جا رہی. جی, باقی اہم خبریں میں نے آج آپ کو بتا دی. اور جی, تو میں چاہوں گا میرے بھائی جو ہیں اس وقت, وہ جو آج کی تصویر ہے ایک دلچسپ تصویر ہے. آج ہماری بہن نہیں ہے, خواتین کی کوئی نمائندگی نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو تصویر ہے یہ آپ کے سامنے. ہسبینڈ از ناٹ این ATM مشین. یہ جو ایک مظاہرہ تھا, کئی شوہر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو شوہر ہیں وہ پیسے نکلوانے والی کوئی مشین نہیں ہے. پچھلے دنوں ہم نے ایک خبر دی تھی کہ ایک خاتون ہے وہ یمن میں چلی گئی عدالت میں کہ میرے ہسبینڈ جو ہے کافی انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں, فیس بک پہ رہتے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا مینی بیلنس کرنے کے لیے یہ نکالا ہے تھوڑا سا کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی بیچارے اس قسم کے ان کو دکھ اور تکلیفیں ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, ایک مہینے میں اگر 2 شادیاں ہیں, خواتین نے وہ شادی کا لباس, وہ جوڑا, وہ تمام جو زیورات ہیں وہ نہیں پہننے, نیا جوڑا, نئے زیورات, نیا میک اپ, نیا سب کچھ. اور جو ہسبینڈ ہے اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کارڈ ہم ڈالیں گے اور یہ پیسے جو ہے ہم اس سے نکالتے رہیں گے. تو ایک بیچارہ جو تھک ہار کے کوئی شوہر ہے اس نے یہ پوسٹر اٹھا لیا کہ ہسبینڈ ہے, یہ کوئی ATM کی مشین نہیں ہے. تو اس پر اگر آنا چاہے, اگر آپ بھی کوئی دکھی دل کے مالک ہیں تو آپ بھی ضرور بات کیجیے گا. اور خواتین بھی اگر ہسبینڈ کو نہیں کہیں گی تو اور کس کو کہیں گی, لیکن خواتین سے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا اگر کفایت شعاری اور ہسبینڈ کی کتنی تنخواہ ہے, کتنا اس کا دائرہ کار ہے, اسی میں رہ کے اگر مطالبات ہوں تو شاید اس قسم کے کوئی احتجاج نہ ہو. لیکن پھر بھی جو اچھی جو خواتین ہیں جو گھر پر اپنے آپ کو گھر کی ایک جنت بنانا چاہتی ہیں, ان کو تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کی کتنی تنخواہ ہے, کتنا ہم نے دائرہ کار وسیع کرنا ہے, کتنے لوازمات تک ہم جا سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں کہ جن کے مطالبے جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرح ختم نہیں ہوتے, نہ کیے جائیں تو پھر وہ لانگ مارچ پہ بھی اتر آتی ہیں. تو اس قسم کی
بہت سی خبریں بھی ملتی ہیں، تو اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ تو جیسے مجھے بھائی بتاتے ہیں بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انٹرنیٹ کا استعمال ایک نشہ یا ضرورت، ایک دلچسپ ٹاپک ہے، اس پر مجھے امید ہے آپ بھی بات کریں گے، لیکن بات کرنی پڑے گی اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔